اگر آپ ایسی جگہ کام کرتے ہوں جہاں ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہو، ہر نام، ہر نمبر، ہر لاش، تو آپ کیا کریں گے اگر آپ کو وہاں ایک ایسی لاش ملے جس کا کہیں کوئی ریکارڈ ہی نہ ہو؟ یہ کہانی بھوتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ کوئی سایہ خود سے نہیں ہلا تھا، کوئی سرگوشی سنائی نہیں دی تھی۔ یہ اس چیز کے بارے میں ہے جو وہاں ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اس رات کے بارے میں جب مجھے احساس ہوا کچھ دروازے کبھی نہیں کھولنے چاہیے۔ میں تقریباً 7 مہینوں سے مردہ خانے میں نائٹ شفٹ کر رہا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ جگہ ڈراؤنی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ پرسکون ہوتی ہے، خاموش، منظم۔ لاشیں حرکت نہیں کرتیں، اسی لیے یہ کام آسان لگتا ہے۔ کم از کم میں یہی سوچتا تھا۔ اس رات میں مکمل طور پر اکیلا تھا۔ دن کا عملہ رات 10 بجے جا چکا تھا۔ اس کے بعد صرف میں تھا اور مردے۔ عمارت میں ہمیشہ فریزر کی ہلکی سی گونج سنائی دیتی تھی، لیکن اس رات خاموشی کچھ مختلف تھی، بھاری۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا خود میرے سینے پر وزن ڈال رہی ہو۔ اوپر لگی فلوروسینٹ لائٹس ہلکا سا ٹمٹما رہی تھیں، دیواروں پر سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے بازو رگڑے، ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب میں نے معمول کے مطابق چیکنگ شروع کی۔ ہر لاش جو یہاں آتی ہے مکمل ریکارڈ میں درج ہوتی ہے، نام، کیس نمبر، وقت، دراز نمبر۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے کلپ بورڈ پر نظریں دوڑائیں۔ دراز نمبر 12 درست، 14 درست، 15 درست۔ پھر میں رک گیا۔ دراز نمبر 18، لسٹ میں ایسا کوئی نمبر موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ دیکھا، کچھ نہیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ہلکی سی سرد لہر دوڑ گئی۔ شاید کوئی دفتری غلطی ہو، لیکن یہاں ایسی غلطیاں نہیں ہوتی، کبھی نہیں۔ میں کولڈ سٹوریج کی طرف بڑھا، اور تب میں نے دیکھا ایک دراز ہلکی سی کھلی ہوئی تھی، صرف 1 انچ، اور مجھے یقین تھا میں نے پہلے سب درازیں بند کی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ قریب گیا۔ میرے جوتوں کی آواز ٹائلز پر گونج رہی تھی۔ میں نے ہینڈل کو دیکھا، اس پر لٹکا ہوا ٹیگ خالی تھا، نہ کوئی نام، نہ کوئی نمبر، کچھ بھی نہیں۔ میرا معدہ جیسے سکڑ گیا، کیونکہ یہاں ہر لاش کی شناخت ہوتی ہے، کوئی استثنا نہیں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ میں زیادہ سوچ رہا ہوں۔ میں نے دراز بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور تب اندر موجود جسم ہلکا سا ہلا۔ یہ کوئی جھٹکا نہیں تھا، کوئی پٹھے کی بے ارادہ حرکت نہیں تھی۔ یہ حرکت جان بوجھ کر تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جم گیا۔ میں نے آہستہ سے اندر جھانکا۔ سفید چادر ہلکی سی ہلی، پھر سر ذرا سا ایک طرف مڑا، جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ صرف ایک لمحے کے لیے ہماری نظریں ملی، اور میں قسم کھا سکتا ہوں اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ پھر سب کچھ ساکت ہو گیا۔ میں پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا۔ لائٹس تیزی سے ٹمٹمانے لگیں۔ درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی کمرے میں موجود ہو، میرے پیچھے۔ میں فوراً مڑا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے فون نکالا، فرنٹ ڈیسک کو کال کی، کوئی جواب نہیں۔ مینیجر کو کال کی، سیدھا وائس میل۔ خاموشی چیخ سے بھی زیادہ بلند لگ رہی تھی۔ میں بھاگ کر داخلی دروازے کے پاس موجود چھوٹے دفتر میں چلا گیا۔ دروازہ لاک کیا،
लाइट बंद कर दी और बैठ गया। घंटों तक हर छोटी आवाज पर मेरा दिल उछल जाता। फ्रीजर की गूंज, घड़ी की टिक टक, मेरी अपनी सांस। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे धात की दराज सरकने की आवाज आई हो। लेकिन मैं देखने नहीं गया। मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि दिल के किसी कोने में मैं जानता था वो अब भी वहीं है। जब सुबह का अमला आया, मैंने सब कुछ बता दिया, हर तफसील। वो एक दूसरे को देखने लगे। हम सब मिलकर उस दराज के पास गए। उन्होंने उसे मुकम्मल खोला। वो खाली थी। ना कोई लाश, ना कोई टैग, ना कोई निशान। हमने दोबारा रिकॉर्ड चेक किया। सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त था, जैसे दराज नंबर 18 कभी मौजूद ही ना हो। मैंने उसी दिन इस्तीफा दे दिया। मैंने उसके बाद कभी अकेले मुर्दा खाने में काम नहीं किया, क्योंकि जो मैंने उस रात देखा वो जिंदा नहीं था, और वो मुर्दा भी नहीं था। और कभी कभी सबसे खौफनाक चीजें वो नहीं होती जो चीखती हैं, बल्कि वो होती हैं जो होनी ही नहीं चाहिए। कुछ चीजें किसी लिस्ट का हिस्सा नहीं होती।